الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ان کے طلب کرنے پر اور طلب کرنے کے بغیر بھی وصیت فرمایا کرتے تھے. امت کی خوش نصیبی کہ وہ وصیت قیامت تک کے لیے اللہ مالک نے محفوظ کر دی. آج ایک صحابی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی فرمائش پر طلب کی ہوئی 4 وصیتیں 4 نصیحتیں سنتے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کی اور حدیث کے سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کی یہ پہلی ملاقات تھی اور اس ملاقات ہی میں وہ اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجیے، نصیحت فرمائیے، وصیت فرمائیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبن احد، کسی کو کبھی بھی یا کسی کو بالکل گالی نہیں دی. لمبی چوڑی نصیحت ہے یہ 2 وقت 3-4 وقت. اب کیا ہوا خود بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ما سبقت حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاة، اس کے بعد میں نے کسی آزاد کو، کسی غلام کو، کسی اونٹ کو، کسی بکری کو گالی نہ دی. کہنے والا اور سننے والے ایسے ہیں. پہلی ملاقات، اسلام کا پہلا دن، بات کان میں آئی، دل میں اتر گئی، عمل میں. اور مسلمانی یہی. اللہ مجھے آپ کو بھی ایسے ہی مسلمان بنا. دوسری نصیحت فرمایا کسی چیز بھلائی سے، نیکی سے کسی چیز کو حقیر بالکل نہ سمجھنا. نیکی اور حقیر نہیں. کسی نیکی کی چیز کو حقیر بالکل نہیں سمجھنا. یہاں تک کہ تمہاری بھائی سے ملاقات ہو تو چہرہ کھلا کر کے اس سے ملنا، فرمایا یہ بھی نیکی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، جب کسی سے ملتے ہیں آپ سب آتے کدھر ہے، آپ کو کدھر، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے پرسنالٹی بنتی ہے، خاک بنتی ہے. لعنت ہے. انسانیت ہے. جس سے اسلام لے رہا وہ کون ہے؟ تو سونے کا بنا ہوا اور وہ مٹی کا بنا ہوا. تو کیا ہے؟ جہاں سے تو آیا ہے وہاں سے وہ آیا ہے. جہاں تو نے جانا وہی اس نے جانا، اور پتہ نہیں اس کا جانا تیرے مقابلے میں کتنا اللہ دے تو اللہ جانا.
دوسری نصیحت، کسی بھلائی کو کوئی چیز ہو حقیر نہ سمجھ، یہ تو اس دن پتہ چلے گا کہ ایک ایک بھلائی کی کیا قیمت ہے۔ جب بچہ فیل ہو رہا ہو یا میرٹ نہ بن رہا ہو تو 1 نمبر ایڈمیشن نہیں مل رہا، جی کیا تھا 1 نمبر کا، ذہن ہوتا ہے ایسے بھی چاہتا الٹا بٹن جاؤں اور ایڈمیشن ہو جائے، اب بٹن نہیں کر، اور یہ دنیا کی بات ہے، وہاں جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کسی کو ملنا، اور خاص طور پہ عقل کے اندھے ہیں ہم، عام طور پہ اپنے سے بڑوں کو ملتے ہیں، بس میں ہو تو اس کا بازو توڑ دے جھوٹے جوش کی وجہ سے، اور جس سے کام نہ ہو یا منصب میں مال میں چھوٹا ہو اور زیادہ اگر پرہیز ہے تو ہاتھ ہی آگے بڑھاتا ہے، ہاتھ میرا گر جائے گا حماقت کے ساتھ۔ تیسری بات فرمایا اپنی چادر کو اٹھا کے رکھ، توجہ کرو، بہت دھوکہ اختر جی، بہت دھوکہ، اللہ کرے آج یہ دھوکہ نکل جائے میرا بھی اور آپ کا بھی۔ اپنی چادر کو اٹھاؤ، کہاں تک؟ آدھی معاف کرنا، آدھی پہ نہیں کرنا، وہ پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے گی، خوف ہے تیری پرسنالٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرسنالٹی بڑی ہے، تیری بڑی ہے، تیرے ایسے عرب مل جائیں تو ایک محمد نہیں بن سکتا، تیرے ایسے نہیں جو بڑے متقی امام پرہیزگار وہ بھی مل جائے پھر بھی نہیں بن صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امت کی پرسنالٹی کو توڑنے کے لیے آئے یا بنانے کے لیے آئے؟ فرمایا آدھی پنڈلی تک، اور اگر تو انکار کرے نہیں آدھی پنڈلی زیادہ اونچا ہے تو فرمایا تخنوں تک، کہاں تک؟ اس سے آگے اختیار میں۔ اب اس کے بعد سنیے شیطانی دھوکہ جو پڑھے لکھوں، نام نہاد پڑھے لکھوں میں چل رہا، فرمایا بچ جا چادر کو لٹکانے سے، کیوں؟ در حقیقت وہ تکبر ہے۔ سین صاحب کیا دلیل دیتے ہیں؟ اصل میں جو منع ہے وہ تکبر کی منع ہے، میرا جن میں تکبر نہیں، افسر پکڑ۔ دو باتیں، اللہ کے لیے بدتمیز نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چادر کو نیچے کرنا تکبر سے ہے۔ اب کوئی بکے کہ میں تکبر سے نیچے نہیں کرتا، یہ دونوں باتیں کنٹراڈکشن ہے کوئی؟ فضل صاحب فیروز، دونوں باتیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں کہ نہیں؟ وہ فرمائیں کہ چادر کو نیچے کرنا تکبر سے ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں تکبر سے نہیں کرتا تو کس کی بات کی نفی کر رہا؟ شریف صاحب سمجھ نہیں آ رہی؟ چودھری صاحب نفی کر رہا کہ نہیں؟ اگر کوئی باپ کوئی بات کہے اور بیٹا یا پوتا کہ نہیں، تو اگر باپ باغیرت ہے کیا چاہے گا؟ کاش کہ تو میرے گھر پیدا ہی نہ ہو۔ مائیں ماں سے آگے کون ہو کہتے تو جم گئی، یہ جملہ مائیں نافرمان اولاد کے بارے میں بولتے ہیں کہ میں اتری جنگی تھا، ماں کا یا باپ کا حق زیادہ ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور باپ اور ماں سارے احترام کے باوجود ضروری نہیں ان کی ہر بات ٹھیک ہو،
آئے دن غلط ہوتی ہے، بڑھاپے کے باوجود، تعلیم کے باوجود اولاد کی بات ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ماں باپ پھر بھی برداشت نہیں کرتے، ان کے بارے میں اتنی بدتمیزی۔ وہ فرمائیں کہ چادر کا نیچے کرنا تکبر سے ہے، اور یہ کیا کہے کہ میں تکبر سے نہیں کرتا، تو جھوٹا ہے، مدینے والے سچے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یقیناً اللہ تکبر کرنے والوں کو پیار نہیں کرتا۔ چوتھی اور آخری بات فرمایا اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا کوئی طعنہ دے جو تیرے بارے میں جانتا ہے وہ غلطی ہے، کمزوری ہے، اس کا طعنہ دے، تو جو غلطی تو اس میں جانتا ہے تو اس کا طعنہ نہ دے، کیا ہوگا؟ اس پر اس کا وبال ہوگا، اور دوسری روایت میں ہے تیرے لیے اجر ہو۔ اس نے طعنہ دیا اور تو چپ رہا، جواب میں تو نے طعنہ نہ دیا، اس پر وبال اور تیرے لیے اجر و ثواب۔ چار باتوں کی نصیحت کی خلاصہ پھر سن لیجیے۔ نمبر 1، کسی کو گالی نہیں دی، انگلیاں نکالی، یاد کر۔ نمبر 2، کسی بھلائی کو معمولی نہیں سمجھنا، کسی بھائی سے چہرہ کھلا کر کے اس کی طرف دھیان کر کے ملنا، یہ بھی معروف ہے، بھلائی ہے، اس کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ چادر کو، اور جو چادر کا ہے وہی پتلون، شلوار، پاجامہ، سب کا وہی حکم ہے، اس کو آدھی پنجے تک، اور اگر نہیں تو ٹخنوں تک رکھے، اس سے نیچا کرنا یہ تکبر سے ہے، اور اللہ تکبر کرنے والوں سے پسند نہیں کرتا۔ چوتھی اور آخری بات، اگر کوئی تجھے طعنہ دے کسی ایسی بات کا جو تجھ میں خامی ہو، تو تو جواب میں اس کی خامی جس کا تجھے پتہ ہے طعنہ نہ دے، تیرے لیے یہ بات اجر کا سبب بنے گی اور اس پر وبال ہوگا۔ اللہ یہ چاروں باتیں مجھے اور آپ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، دکھیوں کے دکھوں کو دور فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہ جو وبا اور اس کے آثار آ چکے ہیں اور امت کا ایک حصہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے، اے اللہ اس کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بچے ہیں اپنی رحمت سے ان کو ہمیشہ محفوظ فرما، اور اے اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرما، یہ وبا بھی ٹل جائے اور دیگر عذاب بھی آنے سے رک جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔